अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में ताहिर मलिक साहब और उस्मान सईद बसरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू वेरी मच सर, वक्त दिया आपने। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मामला आपके सामने है। 3 मेंबर बेंच मंडे से समाअत करेगा, लेकिन उससे पहले आज जो एक तकरीबन तमाम पार्टीज जो ऑपोजिशन की है, पीडीएम पार्टीज माइनस द पीपल्स पार्टी, बल्कि पीपल्स पार्टी भी वहीं पे थी, आई एम सॉरी, उन्होंने ये फैसला किया है कि 3 रुकनी जो बेंच फैसला कर रहा है कि इल्तवा क्यों हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस में, उसका बॉयकॉट कर दिया जाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता, और ये उनके अल्फाज थे कि खुदा ना खास्ता अगर ये फैसला आ गया इलेक्शंस वाला तो ये मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा, डॉलर 500 पे चला जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जजेस इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये याद कराना चाहता हूं कि ये वही 3 जजेस हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग ओवर रूल कर दी थी और असेंबलियां बहाल कर दी थी, जिसके नतीजे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई और इमरान खान साहब की हुकूमत गई। उस वक्त कहा गया था कि नजरिया जरूरत को इस बेंच ने जमीन में गाड़ दिया। आज उन्हीं जजेस के खिलाफ पीडीएम की जमातें प्लस द पीपल्स पार्टी ये एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब जरूरत है इस वक्त और उसको मद्देनजर रखा जाए। आइन के मुताबिक फैसला इस वक्त कबूल नहीं लग रहा और मुतालबा है कि फुल बेंच बना दिया जाए। बड़ा अहम सवाल है बसरा साहब, फुल बेंच बना दिया जाए। इसको तो कंट्रोवर्शियल उन्होंने कर दिया और सक्सेसफुली कर दिया। आप लोग, इमरान खान साहब ने वैसे कहा है कि हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप भी मुतालबा करते हैं जिन्हें बना दे फुल बेंच, पता तो चले कौन आइन के साथ खड़ा है और कौन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब का बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लोगों के सामने सवाल ये रखना चाहिए, क्या ये जो बेंच ये फैसला करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? ये सरासर आईनी सवाल है कि आईने पाकिस्तान ने एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दी है कि आइन ये कह रहा है कि इलेक्शंस होंगे कौमी सूबाई असेंबली तोड़ने के 90 दिन के अंदर 91 दिन नहीं हो सकते। सबसे पहली बात तो यह है कि यह कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है। चलें, इश्तहारी है, डाकू है, चोर है, लुच्चा है, लफंगा है, इस पे बहस तो हो सकती है ना, लेकिन सबसे पहली बहस तो यह है कि क्या यह सियासी मामला है? क्या सियासी जमातों को आके इस तरह बेंच के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए? क्या सियासी जमातों को बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि क्या आइन है और उसकी तशरीह ये लोग करेंगे? नहीं, ये आइनी मामला है। आइन इसके अंदर 2+2 4 क्लियर है। मैं जो थोड़ा सा तालिब इल्म लॉ का, और अब आप सब लोग जो शऊर की मंजिलें तय कर गए, जिन्होंने कानून की किताबों को नहीं भी पढ़ा, उनको भी नजर आ रहा है कि निवश्ता दीवार सामने लिखा हुआ है कि 2+2 4 है, यानी कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे। इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। यह मामला तो लाहौर हाई कोर्ट में भी सॉल्व हो चुका था, जहां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भाग गए थे। अब मसला यह है कि देखिए कितनी ही एक आपने कहा जी फुल बेंच बना दें, कोई देखिए मसला यह है। अब दूसरा नुकता यह है, इसको डिसाइड कौन करेगा? क्या ये एम्बिगुअस है? क्या ये कोई ग्रे एरिया के अंदर चीज है? नहीं, आइन और जो प्रैक्टिस है कानून की और लॉ की और कोर्ट्स की क्लियर है। आइन के अंदर ये दर्ज है और कानून इस पे वाज़िया है कि बेंच बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में कौन बनाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 5 रुकनी बेंच ऑलरेडी इस पे डिसाइड कर चुका है। इस पे तो कोई शोर ही नहीं होना चाहिए। अब मसला यह है कि जो जिन साहब का भी आपने क्लिप चलाया यहां पे, जो ये कह रहे हैं, इसकी क्या मॉरल अथॉरिटी है इस शख्स की? अगर तो पाकिस्तान के अंदर बेंच बनेंगे एक इश्तहारी के ऊपर, एक आदमी जो कि इसी सुप्रीम कोर्ट को मान नहीं रहा, जिसके मुतल्लक आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा निजाम को चकमा दे के भाग गया है, वो डिक्टेट करेगा कि बेंच कौन से हल तो निकाल लेना बसरा साहब। अब देखें, वो कहते हैं कि हमने इस बेंच को नहीं मानना, आपकी पार्टी कहती है कि अगर 90 दिन में इलेक्शंस ना हुए तो हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे होंगे, विच इज फाइन, क्योंकि आर्टिकल आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, नो लेटर देन 90 डेज, लेकिन किसी सोल्यूशन पे तो पहुंचना है। अच्छा बाजवा साहब, मैं तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, मैं आपके और मलक साहब के सामने सवाल रखता हूं। इसका मतलब यह है कि आज के बाद अगर अडियाला जेल में बंद एक कातिल जो है या एक डाकू या एक चोर तय करेगा कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में कौन सुनेगा। एक डाकू, एक कातिल, एक लफंगा, एक चोर, एक डिकेट ये फैसला करेगा जो जेल के अंदर बंद है कि मेरा केस या तो बाजवा साहब आपकी कोर्ट सुनेगी या मलक साहब की सुनेगी, मुझे दोनों पे एतमाद नहीं है। मतलब ये कोई मजाक है? इसका मतलब है कि आप किसी चीज के अंदर उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें। अगर इस बेंच से सबसे बड़ा इतराज हो सकता है तो वो तो होना चाहिए तहरीक इंसाफ को,
نواز شریف بگوڑے اور اشتہاری کی حکومت اس بینچ نے نہیں ہٹائی تھی, ہماری حکومت ہٹائی تھی. جی ہاں. ہمیں اعتراض ہونا چاہیے. اور نواز شریف کی کل کی پریس ٹاک اس کے اوپر واضح ثبوت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ججز جو میرے خلاف فیصلہ دیتے ہیں, بھائی تم تو اس میں پارٹی نہیں ہو. دیکھیے $1 ملین کویسچن یہ ہے, اس کے اندر کیس میں نواز شریف تمہارا خاندان پارٹی نہیں ہے. اس کے اندر آئین پاکستان اور اس کی بقا کا فیصلہ ہوگا. نظریہ ضرورت جسٹس منیر کو زندہ رکھا جائے گا جس نے 60 سال میں پاکستان کی چولیں ہلا دی ہیں, یا پاکستان نظریہ ضرورت کو دفنا دے گا. یہ تمہارے حق میں فیصلہ کریں, ہماری حکومت ہٹائیں. یہ جج بڑے اچھے ہیں, یہ ججز تمہیں ریلیف دیں, تمہیں 50 روپے کے اسٹامپ پہ کہیں باہر بھاگ جاؤ, یہ بڑے اچھے ہیں. یہ تمہاری بیٹی کی ضمانت لے لیں, کس بیس کے اوپر؟ باجوہ صاحب, پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے اور ایک کبھی قسم کا مذاق یہ ہے کہ مریم کو ضمانت ملی کہ میں نے اپنے باپ کو لک آفٹر کرنا ہے. یہ جج بڑے اچھے ہیں. جب یہی ججز جو ہیں آپ کا ایک ٹائم بارڈ کیس, جب آپ اشتہاری ہو کے چوری کر کے یہاں سے ایک کیسز کو سامنا نہ کیا اور آپ بھاگے 40 صندوق لے کے, ٹائم بارڈ آپ کا کیس ہو گیا, میں آپ کے سامنے اور ملک صاحب کے ساتھ, دونوں آپ تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے نا, ملک صاحب مجھے بتائیں پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کس آدمی کا ٹائم بارڈ کیس سنا گیا؟ نواز شریف کا. یعنی کہ آپ لوگوں نے قانون کو مذاق بنا لیا ہوا ہے. سر آگے اور بننے لگا ہے ویسے, وہ جو امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں کہ آپ سو موٹو پہ بھی اپیل رکھ سکتے ہیں ریٹروسپیکٹیولی, کہ جو نواز شریف صاحب آلریڈی ریویو کا حق استعمال کر چکے ہیں, دوبارہ ان کو ایک لائن سر مل جائے گا. اس بس ہم ایک لائن آپ سب کی خدمت میں, دیکھیے آج ہم تاریخ کے اس موڑ, ویسے تو ہم یہ سن کے ہمارے کان پک گئے, تاریخ کا موڑ پتہ نہیں ساڑھا کتنے سر ہے جی موڑ ہے کتنے, یہ سارے تاریخ موڑ ہے اصل میں, یہ تاریخ کا موڑ, تاریخ موڑ ہے. آج ہم وہاں کھڑے ہوئے ہیں ملک صاحب, دیکھیے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اس میں ٹائم بارڈ, انہی عدالتوں نے کیس سنا نواز شریف کا, لاڈلا کون تھا؟ نواز شریف. اس کی بیٹی کو بیل ملی, چوری کے باوجود ثابت ہو گیا, بیل ملی, باہر ہے, آج تک اس کو چیلنج کو نہیں کر رہا. لاڈلی کون ہے؟ مریم. اسی کورٹ نے نواز شریف کے اور ان کی ساری پی ڈی ایم کہنے پہ ہماری حکومت کو چلتا کیا, ہماری بات نہیں سنی. کون لاڈلا تھا؟ یہ. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں آج کو تفریق نہیں ہے. ایک طرف آئین پاکستان کھڑا ہے 2+2 4 میں کہہ رہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے, ایک طرف یہ تمام سو کال سیاسی جماعتیں جو جن کی سپرٹ ہونی چاہیے الیکشن, وہ بھاگ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ملک میں الیکشن ہو گیا تو یہ جو ملک ہے ہم تو وہ $100 سے کہیں گے کہ $500 لے جاؤ اور اس ملک کو تباہ کر دو. وجہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں اقتدار نہیں مل رہا. تو اب یہ آئین پاکستان اور اقتدار کی جانب. خان صاحب ڈرا بھی بہت دیتے ہیں نا, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ اس پہ خیر میں نے آنا ہے اس مدعے کے اوپر. ملک صاحب, جان کی امان پاؤں تو عرض صرف اتنی تھی کہ سیاستدان تو یہ کرتے ہیں, وہ تو they will try to muddy the waters, وہ سچویشن کو کمپلیکس کرنے کی کوشش کریں گے, ہمیشہ کرتے رہیں, وہ ٹھیک ہو گیا. 50 سال سے جو شقیں آئین کے اندر موجود ہیں, عدالتوں کے اندر ان پر بحث شروع ہو گئی all of a sudden کہ یار یہ کیا بنتا ہے, اس کا کیا بنتا ہے. جو بالکل کلیئر ہے اس پہ بات نہیں آ رہی. میں تھوڑا سا, میں پھر اگین اسی لیے جان کی امان کی عرض کر رہا تھا, اللہ خیر کرے گا. جج صاحبان بھی تو سر وہ ایک ڈیوائیڈ ہے نا, بڑی شدید نظر آتی ہے. پہلے تو میں جواب دینے سے پہلے میں اپنے بسرا بھائی کی ایک بات کا جواب دوں گا. مجھے بڑی ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ لاڈلا نواز شریف وہ عدالتوں سے یہ فیور لے گیا, اس کی بیٹی یہ لے گئی. مطلب ہے کہ جو ایس ایچ او کا کوئی رول نہیں, میں علاقے میں چوری کر رہا ہوں تو غلط میری ہے. آپ نظام پہ بحث کریں نا یار. یہ تو مجھے آپ جیسے قانون دان سے یہ سن کے بڑی عجیب بات لگی ہے کہ آپ اس نظام کا فلاء بتائیں کہ اس نظام میں فلاء ہے کہ ایک بندہ مفرور ہے, 3 سال سے باہر گیا. یا تو مجھے بتائیں کہ اس نے جیل میں سے خندق کھود دی, موٹر سائیکل لے دی تو لندن چلا گیا, تو میں تو کہوں جی واقعی نواشی بڑی شے ہے. وہ آپ کے سسٹم سے ہوائی جہاز سے بیٹھ کے ٹاٹا کر کے مربے شبے کھا کے گیا. تو کویشچن از دی سسٹم. نمبر 2, جو انہوں نے قانون کی بات کی ہے, میں قانون کا آدمی نہیں ہوں, آئی اپالوجائز فار دیٹ. میں کامن سینس کی بات کروں گا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ قانون کی بیس ہمیشہ کامن سینس ہے. کامن سینس یہ ہے کہ یہ ملک شدید کرائسس میں ہے, آپ کلاسیکل ڈیوائیڈڈ نیشن ہے, اور آپ نے بڑی کامیابی سے, اس میں حکومت کا زیادہ رول ہے, اس میں نون کا زیادہ رول, انہوں نے بڑے طریقے سے نا اپنے آپ کی سپریم کورٹ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا. میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے جس طرح انہوں نے مجھ سے کیا, 3 ججز نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ میرے آئین میں ہے کہ جب کوئی اسمبلی توڑے تو 90 دن میں الیکشن ہو. یہی مسئلہ ہے نا. تو اس میں انصاف تو کہیں سے نہیں نا. میری بات تو سنیں نا. اگر یہی فیصلہ 15 بندے بیٹھ جاتے ہیں, سارے سپریم کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے کو مجھے تو نہیں بٹھانا نا, یا کوئی سری لنکا سے نہیں نا بندہ لینا, وہی سپریم کورٹ ہے. اگر 15 بندے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ میرے آئین میں یہ لکھا ہے 90 دن کا الیکشن, اگر اس کنسنسس سے
عمران خان بھی آپ نے کہا مانے گا, حکومت بھی مانے گی, پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے. اب آپ اس کا جواب مجھے میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا ایک منٹ صرف, اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں جو عرض کر رہا تھا نا 90 دن تو لکھا ہوا ہے, ساتھ جو ایک بحث چھڑ گئی تھی کورٹ کے اندر, آپ کو شاید یاد نہیں ہے, معزز جج صاحبان نے یہ اٹھایا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا اختیار کا فرد واحد کے پاس ہے یا نہیں ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, جو کانسٹیٹیوشن لکھنے والے ہیں ان کو کچھ سوچ کے انہوں نے لکھا ہوگا کہ یار اگر فیڈرل اسمبلی اپنی جگہ پہ رہے تو صوبوں کی جو اسمبلی ہیں وہ تحلیل ہو سکتی ہیں. عوام نے انہی کو رائٹ دیا ہوا. جب عمران خان سے یہ پوچھا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ بھائی استعفیٰ دو اور گھر جو, تب فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا ہونا. اگر عمران خان استعفیٰ دے دیتا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, لیکن یہ اچانک جو سب کو یاد آ گیا نا کہ اب وہ جناب آرٹیکل 224 آ گیا نگران حکومتوں والا. ساری کمپنی کی مشہوری ہے. میں سیدھی بات ہے, سیدھی سی بات ہے, آپ سیاست کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے. خان کو 200% پتا ہے کہ یہ الیکشن ہوئے تو میں جیتوں گا, اور نون کو 300% پتا ہے کہ الیکشن ہوئے وہ ہاریں گے. دونوں کا مسئلہ یہ پنجاب کے پی کے نہیں ہے. میں آپ کو آج یہ پریڈکشن دینے لگا ہوں, اگر یہ الیکشن 2 اسمبلیوں کے نہیں ہوئے, آپ کے نیشنل اسمبلی کے بھی الیکشن نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو اپنی کامن سینس سے بتا رہا ہوں. اور اسی لیے کہیں نہ کہیں سے یہ دباؤ آ رہا ہے. تو یوں کی سامنے نہیں, میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا, کہیں نہ کہیں سے یہ کہا جا رہا ہے ادھر نواز شریف کی اپنا پارٹی کو, پی ٹی آئی کو, اور کہیں نہ کہیں ججز کو بھی کہا کہ یار اگر کنسنسس بنتا ہے, اگر آپ لارجر بینچ بنا لیں, فل بینچ بنا لیں, تو پارسن کی جان چھوٹتی ہے. ہو سکتا ہے, مجھے جو تھوڑی سی خبریں ملی ہیں کہ ہو سکتا ہے پیر منگل کو, جو آپ کے چیف جسٹس صاحب عمر بندیال صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ہو سکتا ہے پیر کو کوئی اچھی خبر میں لے کے آؤں, تو وہ یہ خبر ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایک کنسنسس پہ چلیں گے. اور کنسنسس یہ ہے کہ فل بینچ بیٹھے. مجھے ویسے اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے, یہ کچھ جرگہ تو نہیں یہاں پہ چل رہا کہ یہ سوچ رہے ہیں وہ 75 سال سے کانسٹیٹیوشن پہ چلا ہے پاکستان. تو پھر اب آپ آئندہ بھی فیصلہ کریں نہیں چلے گا. 75 سال میں کانسٹیٹیوشن سے چلا ہے. ضیاء اللہ 11 سال کانسٹیٹیوشن پہ رہا ہے. تھوڑا مطلب آگے بھی نہ چلائیے کانسٹیٹیوشن نہیں چلا تو آپ سر یہ جو کہہ رہے تھے کہیں نہ کہیں سے کہا جا رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو بھی آپ کی پارٹی میں ایک بات بڑی درد باجوہ صاحب کو کانسٹیٹیوشن سے ہم نے پروموشن دی تھی, 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی, نظریہ ضرور سے چلا. نہیں کوئی نظریہ لیجسلیشن ہوئی تھی اسمبلی میں. آپ لالا کر رہے ہیں, بتائیں نا ہمیں. دیکھیے سر میں بتاتا ہوں, ملک صاحب دیکھیے بڑی مختصر بات ہے. یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو 75 سال جس طرح نظریہ ضرورت پہ چلایا گیا ہے تو اگلے 75 سال بھی چلانا ہے, تو ختم ہوگی بات نا جی. ہم بحث ہی نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جی چھوڑیں نواز شریف کو, چھوڑیں آئین کو, جیسے مشرف نے کہا تھا پھینکے ردی کی ٹوکری کے اندر. ایک طرف آپ ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی, ہم کتنے ہیں اس پہ بحث تو میں نہیں کروں گا کیونکہ لوگ کہیں گے اس کی داڑھی نہیں اسلام پہ بول رہا ہے, لیکن جمہوری جو ہم لولے لنگڑے ہیں جو اس کو تو رہنے دیجئے نا. لیکن آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ نظام کیا ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں. This is the point. چلیں سر, وہ یہ نظام ہے کہ نواز شریف موٹر سائیکل سے خندق کھود کے بھاگ گیا کہ یا وہ چھلاوا تھا. سر جب یہ سسٹم نے بھیجا, یہ سر میں وہی کہنے لگا ہوں سر, اس سسٹم کو کب ہم ٹھیک کریں گے؟ جس ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں اس کی ویو کیسے بنتی ہے ملک صاحب؟ ویو اس طرح بنتی ہے, آج آئین پاکستان کے اندر ایک بڑی سادے سی بات لکھی ہے 90 دن میں الیکشن کروائیں. ویو یہ بن گئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت اٹھتی ہے, اس کے ساتھ 13 جماعتیں رتب اللسان ہے, وہ اٹھ کے ایک چھتری ان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, وہ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے, چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے وہ اونچی راگ میں آئین کو گالی دے رہے ہیں, عدالت کو گالی دے رہے ہیں, ایمبیگوس کر دیا ہے, چیزوں گرے ایریا میں لے آئے ہیں. اور الٹیمیٹلی ملک صاحب جیسے صابر رائے آدمی کو بھی یہ کہنا پڑ گیا ہے اس رتب اللسانی, اس اپنی زبان درازی کی وجہ سے جو 4 دن 5 دن سے جہاں پہ ہو رہی ہے کہ چلو یار بناؤ 15 رکنی بینچ, بناؤ 13 رکنی بینچ. جب نواز شریف کو ہم یہاں اندر تھا تو یہی ایک تماشا شروع ہو گیا نظام کو پریشرائز کرنے کا. وہ مر رہا ہے, اس کے پلیٹلس گر رہے ہیں, اگر مر گیا تو کیا ہوگا؟ ساری قوم ہیجان میں چلی گئی. اور ملک صاحب میں بڑی ود آل دا ڈیو اپالوجیز اس کیمرے کی اور اس کے آگے بیٹھنے والے لوگوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. اور میں ان میٹنگ میں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ موجود تھا جہاں لوگ کہتے تھے کہ دیکھیے جی رات دن ساری قوم کو اس کے اوپر لے آئے ہیں کہ نواز شریف مر گیا تو. صاحب آئی ایم ویری سوری ٹو کٹ یو, ویری ویری سوری ٹو کٹ. آپ کی وزیر صحت یاسمین صاحبہ کا مجھے آنکھوں کے سامنے یاد ہے, وہ نواز شریف گیا جو خدا دا واسطن پہ جو یو آر رسپانسبل. عدالت نے گارنٹی مانگ لی تھی ملک صاحب, یاد کریں ذرا. اوکے ملک صاحب یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ عدالت گارنٹی مانگے کہ اگر کچھ ہو گیا تو وزیر اعظم گارنٹی دے. یہ بھی میں ان کو بتا دوں, ڈاکٹر صاحب شوکت خانم سے اسپیشلی آئے تھے جو خان صاحب ڈاکٹر ہیں, انہوں نے بتایا یار میں نے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا تھا نا, ملک صاحب بھیجا تو آپ نے, پھر آپ کے زمانے میں. چلے خیر وہ ہم ڈائیگریس کر جائیں گے. نہیں سر ہم ہٹ جائیں گے. دیکھیے اس کے اوپر بھی میں آپ کے سامنے دلیل سے بات کروں گا. دیکھیے تمام دلیلیں وہاں دم توڑ جائیں گی جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نواز شریف نظام کو چکما دے کے چلا گیا ہے. اس سے زیادہ مہذب الفاظ میں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ آدمی 2 نمبر ہے اور 2 نمبری سے باہر چلا گیا ہے. سر یہاں اس ملک کے اندر رپورٹیں نہیں بنتی ہیں,
مینج نہیں ہوتی ہیں, یہاں پہ فرینزک لیبز نہیں مینج ہوتی ہیں. تو جب آپ کی اسلام آباد کورٹ کی آبزرویشن آ گئی کہ نواز شریف اس نظام کو چکمہ دے کے چلا گیا ہے, وہ نواز شریف جو آج بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بینچ میں سب سے, ملک صاحب دوبارہ اس پہ آ جائے گا بینچ کے اوپر. ملک صاحب کی ٹھیک ہے, نواز شریف صرف چکمہ دے کے نہیں گیا, نظام نے نظام کو چکمہ دیا ہے. سر دیکھیے نظام کی بات, اسی نظام کو ہم رو رہے ہیں باجوہ صاحب, اسی نظام کا, اس کی بات نہیں, اسی کا ہم چکمہ, اسی نظام کے اوپر. میں ایک چیز, ایک بڑا میرے ذہن کے اندر یہ نا ایک اپریہنشن رہتی ہے, خدشہ رہتا ہے, وہ یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ ڈیزائن کے تحت ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کے بغیر جینا سیکھنا ہوگا. بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ملک صاحب. وہ جو کل میاں صاحب کہہ رہے تھے نا کہ $500 پہ چلا جائے گا اگر خدا نہ خواستہ آئین پہ عمل ہو گیا, تو یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہے, وہ نہیں آ سکتے تو پھر آگے نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے والی کہانی. میں آپ کی بات سوری کاٹ رہا ہوں, لیکن اس میں کسی کو بیٹھ کے کروانا پڑے گا. نواز شریف نے اعلان جنگ کیا, سیدھا سیدھا اعلان جنگ ہے. مجھے لگا ہے کہ نواز شریف نے ریلائز کیا کہ ایک بڑا بھرا سی نواز شریف, میں بھی دالت تو فارغ ان چھوٹے دی واری. دیکھیں آپ کل پرسوں اگر جج صاحب بلاتے ہیں کہ بھئی آپ پیسے کیوں نہیں دیتے, وہ کہے گا جی کیبنٹ نے پیسے دے, میں تو سیکٹری ڈیفینس ہوں, میں نے جیب سے تو نہیں نہ ڈالے, فنانس سوری, تو وہ کہے گا وزیر اعظم کو بلاؤ. مجھے لگا ہے, میں جو نئی آپ کو جو بحث میں لانا چاہ رہا ہوں, مجھے لگا ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن ہے, 4 سال میں نواز شریف واز نیور دیٹ اگریسو. کل وہ ایک قسم کا اعلان جنگ کر دیا کہ ہم نے نہ بینچ کو ماننا ہے فیصلے کو ماننا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اس آپ کی جب حکومت, جب آپ کی اتنی بڑی پارٹی, اچھی بری کی میں بات نہیں کر رہا, وہ سیدھی ہو گئی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو مانتے نہیں, اس بینچ کو نہیں مانتے, آپ کنفرنٹیشن پہ جا رہے ہیں, آپ اعلان جنگ کر چکے ہیں, آپ اس پہ بات کریں. پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ملک صاحب دیکھیے میری بھی آپ کے سامنے یہی, میں آپ کے سامنے بھی, آپ سڑکوں پہ جا رہے ہیں, وہ کہتا ہم نے جنگ کرنی ہے, اور کی کرنا کسی نے, لوگ کی آٹے میں مر رہے ہیں. یہ ہے سٹوری پاکستان. ملک صاحب دیکھیے پھر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ آئندہ کے بعد یہ پارٹیاں نہیں ہیں, یہ ایک مافیاز ہیں. ویسے تو یہاں پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر یہ سیسیلین مافیا آلریڈی ڈکلیئر ہو چکے ہیں, یہ مافیاز ہیں. جب بھی آپ ان سے سوال کریں گے کہ آئین پہ عمل کرو, یہ کہیں گے ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے, ہم عدالتوں کے اوپر حملہ کر دیں گے. اگر ہم ان سے کہیں کہ جناب والا آئیے نواز شریف صاحب آپ نے ایکسیسو اپنا ابیوزر پار کیا ہے, تو وہ کہیں گے کوئٹہ رجسٹری والا کیس کر دیں گے. وہ ایک جسٹس نکل آئیں گے جو اپنے چیزوں سے کہیں گے کہ آپ کام نہیں کر سکتے. آج ہم نے فیصلہ یہ کر رہے ہیں سمپلی کہ اگر ہم نے ان جو سیاست کی بیس میں چھپے ہوئے سیسیلین مافیا کے لوگ ہیں, اگر ہم ان کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور کھڑے ہوں گے اور عدالت کھڑی ہو رہی ہے اور وہ آئین کی سربلندی کے ساتھ کھڑی ہے, تو پھر یہ بحث ختم ہونی چاہیے. مجھے اور آپ کو یہاں یہ بات کرنی چاہیے کہ نواز شریف ہوتا کون ہے اس نظام کو بلیک میل کرنے والا؟ نواز شریف کون ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ آئین جو ہے اس پر عمل نہ کریں؟ وہ کون ہوتا ہے, اس کی کیا حیثیت کیا ہے آئین کے آگے؟ اچھا اس میں لیکن ایک چیز اس میں بسرا صاحب چھوٹی سی یہ ہے کہ جب بار بار, ایک دفعہ نہیں, وہ بار بار جب 3 ججز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو پھر وہی بینچ بنانے کا نہ بنائے نا آگے کوئی, اور باقی لوگ اور جتنے 15 ججز بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی اور 3 بنا دیں وہاں. دیکھیے میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, نہیں ہوتے وہ کوئی کہنے والے نہیں ہوتے, وہ ان کو بلیک میلنگ میں آنا بھی نہیں چاہیے, بٹ جسٹ ٹو بی جب یہ سوال نہیں باجوہ صاحب, جب یہ سوال آپ لوگ اٹھائیں گے, میں آپ سے اور ملک صاحب توقع نہیں کر رہا, جب آپ جیسے لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے جن کو ہم صاحب الرائے کہہ رہے ہیں, اگر آپ یہ سوال اٹھائیں گے تو آپ اصل میں اس پروپیگنڈے کے اور اس کرس کے اندر آگے ہیں جو آج سے اٹھائی جا رہی ہے. آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے دلدل ہے, قربانی کی معاملے کے بعد اور کچھ نکل قربانی کی کم از کم اتنا تو ہو جائے گا. بس اگر یہ 3 نہ ہو تو چلے کچھ اور 3 کو ہم دیکھ لیں, کیونکہ آئین بڑا واضح ہے, میں آپ سے پتہ چل جائے گا کہ کون آئین کے ساتھ ہے اور کون نہیں. چلیں میں آپ کی یہ آرگومنٹ بائی کر لیا. یہ جو آج بینچ اٹکا ہوا ہے 3 کے اوپر, یہ شروع کتنے سے ہوا تھا؟ 9 سے ہوا تھا. 9 سے شروع ہوا تھا. لارجسٹ بینچ کسے کہتے ہیں مجھے بتائیے؟ 5 کے. وہ 9 پہ چلا گیا تھا. 9 ججز میں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ان سیاستدانوں نے اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کی سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا. یہ حملہ 90 کی دہائی سے شدید ہے. 9 کا جج تھا, بینچ تھا, 2 کو کہا گیا, 2 نے کہا یہ ہمارا مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا کیونکہ ہم نے کہا سو موٹو لے, 2 ہٹ گئے, باقی رہ گئے 7 میں جو 2 تھے انہوں نے جناب سے ڈس ایگری کر لیا. وہ کہنے کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. سنیں باقی رہ گئے 5. اندر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو غلط ہے, ان کا کیا کرنا؟ دیکھیے آج آپ باہر کا صرف کہی جا رہے ہیں, مطلب اب اندر والے ہوں یا باہر والے ہوں. باجوہ صاحب اور ملک صاحب, میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اس ملک نے آگے چلنا ہے اگر اس میں رuthlessly آپ قانون پہ عمل کریں گے اور آئین کی حکمت چلے گی. ورنہ یہ 9 کا بینچ تھا, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. 9 کے 2 آپ نے پہلے اڑا دیے, آپ نے کہا جی ان کا مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا. 2 نے کہا ہمیں یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے, باقی رہ گئے 5 میں سے بھی 2 جس طرح نکلے, میرا دل نہیں کر رہا پاکستان کی جاگرسائی نہ کریں. آئین سپریم ہے اور یہ ریاست سپریم ہے, نہ نواز شریف سپریم ہے, نہ اس کا انٹرسٹ سپریم ہے, نہ اس کی بیل سپریم ہے. ایبسولوٹلی یہی ہونا چاہیے. اب آگے جو معاملہ کس اور کچھ سینٹی آ سکتی ہے, کچھ عقل کی بات, دلیل کی بات ہو سکتی ہے, وہ اسی طرح سے کہ اب کچھ بیٹھا جائے. چلیں
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो तो आपस में बैठे। राना सनाउल्लाह साहब आज कह रहे थे कि इमरान खान साहब हिम्मत करें और वजीर आजम को फोन करें। जिम्मेदारी वैसे हमेशा हुकूमत की होती है, और जो मलिक साहब कह रहे थे कि कोई ना कोई मैसेज दे रहा है और बिठा रहा है, तो इस पर कुछ बात करेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान के खिलाफ तमाम सियासी जमातें तो हैं, पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ नजर आता है, लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि जो भी प्लानिंग्स नजर आ रही थी, जो जो बताया जाता था, कहा जाता था, उसमें से अब तक हुआ कुछ नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस नहीं होंगे तो कैसे मान ले बंदा, हो जाएंगे इलेक्शंस, कुछ आगे मामला यूं बन जाएगा। लेकिन मलिक साहब, खान साहब ने ना डरा नहीं दिया हुआ आपको लगता है सारों को, जिसकी वजह से ना कोई साथ बैठ रहा है, और उनको खौफ ये है कि पॉपुलर तो इमरान खान है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, आगे तो फिर उसके बाद वो यू नेम इट। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस। मैं थोड़ी मुश्किल सी बात करूंगा। देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम मीडिया में डिस्कस नहीं करते। आपने इमरान खान साहब को भी क्रेडिट हासिल, उनकी हुकूमत ने 2 दफ़ा वादा खिलाफी की है IMF से, और 1 दफ़ा ये मिफ्ता और ये इसाक डार, यानी कि 1.5 साल में आपने 3 दफ़ा उनसे मुआहदा तोड़ा है। अब मैं आपको एक टोटली यू टर्न लेने लगूँ इस सारी बहस में। जो मैं देख रहा हूँ क्यों कंसेंसस आ रहा है, कंसेंसस इसलिए आ रहा है कि अगर आपने पाकिस्तान, क्योंकि सबसे बड़ा कंसेंसस आ रहा है यार कंसेंसस ये, अगर IMF से आपकी जो निगोशिएशन चल रही है, वहां से डंडा है कि हमें एक पॉलिटिकली डायरेक्शन दो। वो इस रियासत से पूछ रहे हैं, पाकिस्तान से, सन दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ फ्यूचर की है, साल 2 साल पाकिस्तान चलाना किस में है। अब इस वक्त सिचुएशन ये जो केस है, इसमें बहुत बड़ी एबिलिटी है कि आपका वज़ीर आज़म नाअहल हो जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये देती है, दे हैव एक और पेंडोरा बॉक्स खोल। अच्छा, 2 भाई आपके गए, यार आप बताएं, उधार पे आपने मुल्क चलाना, ये जरा मसला भी तो समझे ना, आप किस तरह चल रहे हैं। आपने इंडिपेंडेंट तो होना नहीं, दालें तक तो आप बाहर से खरीदते हैं, देसी अपना डालडा घी तो आप बाहर से लेते हैं, जो समोसे पकौड़े रमज़ान से खा रहे हो, मलेशिया से तेल तो खा रहे हो। तो आपने बाहर की जो फंडिंग है, बाहर की जो डील्स हैं, अरब आपको घूर के देख रहे हैं कि वेयर इज योर स्टेबिलिटी। अब मैं तरीके से ये भी बता रहा हूँ कि खान साहब के ने अगर अंदर वो ज़रा फास्ट बॉलर है, बाहर भी उन्होंने बड़ी फास्ट बॉलिंग की हुई है, तो बाहर से भी ग्रीन लाइट नहीं है, अंदर से भी ग्रीन लाइट नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है। आप फाइनेंशियली किधर जाएंगे? अगर आप यहाँ इलेक्शन हो गए, नया वजीर आजम आ गया, तो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के हर इलेक्शन में, हर पॉलिटिकल रजीम में एक्सटर्नल फैक्टर आप माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने उधार से मुल्क चलाना होता है। ये फैक्टर समझे, IMF ने पास उन्होंने दबाव डाला, उन्होंने कहा मैं साल 2 साल का कुछ, आपके 3 आपने हमसे मुआहदे तोड़े हैं 1.5 सालों में। एक नवाज शरीफ की हुकूमत ने और 2 इमरान खान की हुकूमत ने। आप मुआहदा करते हैं, तोड़ देते हैं, आप अपना वादा ही पूरा नहीं करते, हम पैसे नहीं देते आपको, तो फाइनेंशियली आप किधर जाएंगे? 11 बंदे आपके कराची मरे हैं, 3 बंदे आपके पंजाब में मर गए, 1 बंदा पेशावर में, किस लिए? आटा लेने के लिए। गुर्बत आप बढ़ाते कहते हैं ना वो बसरा साहब, कामरान खान साहब सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने बताया कि जनाब चोटी के बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुई, चोटी के आर्मी चीफ की, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ बैठे इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। दैट वाज द टाइम टू से। मेरे ख्याल अभी पॉसिबिलिटी है, वैसे चलें उसको दफा करें, खान साहब की बात नहीं करेंगे। मैं ये नहीं आपके सामने कह रहा हूँ, हाँ उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी फिक्र और इनकी फिक्र मजबूत है। वो छोड़ें, वो मोटरसाइकिल से मस्जिद तक का सफर है, उस पर बात नहीं, चलें वो रहने दें। लेकिन वैसे बैठने का कुछ सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, देखिए मसला ये है कि चले मैं आपको ये, आप हमारी बात को तो बाय नहीं करेंगे ना। मलिक साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। मलिक साहब, मैं आपको इन राइटिंग देने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान की इंटरनेशनल फैक्टर में जितनी एक्सेप्टेबिलिटी है वो किसी और की नहीं है। वो अमेरिका में पैसे बड़े लगा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। आगे सर सुने, वो फिक्रमंद बहुत है अमेरिका के। बस सुने सर, इमरान खान की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो जिन फैक्टर्स की तरफ आप बात, मैं आपको छोटा सा फैक्टर बता दूं। यहाँ पे कहा गया जी, झूठ बोला गया कि सऊदी अरब, मेरे ख्याल में वो अभी खान साहब ने खुद भी बता दिया कि अभी भी वो MBS से फ़ोन पे राब्ते में, फ़ोन समझते हैं, फ़ोन से राब्ते का मतलब जे मैं तो ना फ़ोन पे राब्ते तो ना जी बादशाह राब्ते तो ना, आप इसको अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये, इससे भी आगे हम बढ़ते हैं कि आपकी अगर लॉजिक को हम बाय कर लें कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, यस है, लेकिन इससे निकलने का वाहिद रास्ता एक इलेक्शन और स्टेबल गवर्नमेंट के अलावा कोई और नहीं है। कर रहे मलिक साहब, मैं सर करने का लगा बात। अब आपने कहा आटे की दानों में लोग मर रहे हैं, यानी कि मतलब है कि यार हम लोग को इतने गामड़ हैं, या हम लोग कोई, हमारे दिमाग को कैंसर मार गया है, हम कोड़ मगज लोग हैं कि आपने सियासी शोबदाबाजी के लिए जहां लोगों की जान जा रही है, आटे के नाम के ऊपर 70 अरब को सब्सिडाइज कर दिया, राइट? आप 20 अरब का इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। वजह उसकी सिर्फ ये है, ना कोई पाकिस्तान का जो फाइनेंसिस के अंदर रुकावट है, ना कोई फैक्टर बैरूनी है ना अंदरूनी है। मसला सिर्फ एक है
کہ پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ نہیں کرنے دینا پاکستان کے مستقبل کا، اس سے آگے ڈاٹ لگا ہوا ہے. باقی ساری کی ساری جو ہے نا وہ رتب السانی ہے اس کے ساتھ. 70 ارب روپے کی آپ پولیٹیکل اسٹینٹیشن آٹے کے نام پہ کر سکتے ہیں، شوبدہ بازی دکھاوا، لوگوں کی جانے جا رہی ہیں. آپ 20 ارب کا الیکشن نہیں کروا سکتے. آپ جو وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر ٹھیک کروانے کے لیے آپ کروڑوں روپے دے سکتے ہیں، لیکن آپ الیکشن نہیں کروا سکتے. آپ یہاں پہ لتوں تلتوں کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، الیکشن کیوں نہیں کروا سکتے؟ اس لیے نہیں کروا سکتے، صرف اس لیے ملک صاحب بیرونی فیکٹر کو بھی کاؤنٹ کر لیں، اندرونی کو بھی کاؤنٹ کر لیں. وجہ صرف یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ چھتری کے نیچے کھڑی ہوئی 13 جماعتیں، چھتری کے نیچے کھڑی ہوئی 13 جماعتیں الیکشن نہیں جیت سکتی. ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر بدقسمتی سے فیصلہ نہیں کرنے دینا پاکستان کے لوگوں کو، بند کمروں کے اندر فیصلہ کرنا. بسرا صاحب چھتری کے نیچے سے 2-1 لوگ ہی نکل جائیں تو حکومت چلی جاتی ہے. سر یہی تو مسئلہ ہے. وہ کیوں نہیں نکل رہے ابھی تک؟ دیکھیے کیا مانے ہیں؟ وہ وجہ یہ ہے، یہ رکھا گیا ابھی تک چھتری، یہ رکھی گئی ہے. آج بھی چیزیں ساری مینجڈ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھتری کے نیچے کھڑی ہوئی یہ 13 کا بھانمتی کا کنبہ جو ہے، یہ تو آج بھی پیپلز پارٹی پوری طرح آن بورڈ نہیں ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے. ایک سوال ہے میرا بسرا صاحب آپ سے، ماشاءاللہ بڑے پیارے. 2018 میں جو چھتری نہیں ایسا سچ روزے نے سچ بول کے جانا، چھتری جڑی 2018 جناب کو ملی تھی وہ چھتری آپ کی تھی کہ وہ بھی کسی نے آپ کو دی تھی؟ سسٹم تو وہی ہے. میرا آرگومنٹ یہ ہے، ملک صاحب آپ نے مجھے کہا نہیں کر اس وقت کی ویسے میرا آرگومنٹ لے لے. ایک منٹ، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ اچھی نہیں مثال. آپ یا اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ انسٹیٹیوشن کے بغیر نیوی ہو کے ساری اپنے وارداتیں سامنے ڈالی ہوئی ہیں سامنے. آج آپ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آج سے آئین شروع کرنے سارا نہیں. نواز شریف نے گند ڈال دیا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اسی لڑائی. کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ انہوں نے آؤٹ آف ریفرنس نا آپ کی بات سن لی ہو. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے شیخ صاحب کیوں نہیں جانا چاہ رہی الیکشنز میں آپ کی جماعت؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ الیکشنز میں کیوں نہیں جانا چاہ رہی آپ کی جماعت؟ ہم تو الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کب منع کیا؟ الیکشن فیصلہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے، وہ کر لے. جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو قبول ہوگا. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ کا بینچ بنا دے سارے ججز مل کے، کیونکہ بڑا اہم فیصلہ ہے. جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا سب کو قبول ہوگا، اس میں تو کوئی اعتراض والی گنجائش نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس کو خواہ مخواہ یعنی سپریم کورٹ کے پاس ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو کوئی چیف جسٹس صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ منڈے کو کوئی اچھا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ، سب کو قبول ہوگا. ہم تو الیکشن ہی چاہتے ہیں، ہم تو الیکشنوں کی پارٹی ہے. میں نے 6 الیکشن لڑے ہیں. سر جی آپ کی پارٹی کے وزیر اعظم کے ایسے پی ایم ہیں عطا تارڑ صاحب، اور آپ کی پارٹی نے اوور آل آج ایک اور نیا مطالبہ سامنے رکھ دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 63 کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، جس کے تحت پنجاب کے اندر وہ جو فلور کراسنگ کے حوالے سے تھا، اب اس کے اوپر پہلے بات کریں. یہ نہ ہوتا تو پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو نہ ہوتی. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ وہ اور پیچھے لے کے جانا ہے تاکہ الیکشنز کی طرف نہ جایا جائے. آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے 6 الیکشنز لڑے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی پارٹی کی یہ ارادہ نظر نہیں آتا. سر مائی ڈیئر، یہ تو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ تو ہر ایک کا رائٹ ہے. اگر کوئی عدالت کے پاس کسی بھی معاملے میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کا حق ہے. وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی نا کہ یہ ان کا جو انہوں نے مانگی ہے کوئی ڈیمانڈ یا وہ کوئی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، اس کا کیا صورتحال ہے. فیصلہ شیخ صاحب ایسے بڑا سمپل نہیں ہے. 90 دن لکھے ہوئے آئین کے اندر، تو 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں، اس میں کیا ایسا فیصلہ ہونا ہے؟ اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ سے انصاف کی توقع نہیں. انصاف کیا ہے؟ وہ تو آئین میں لکھا ہوا، بس اس کے مطابق الیکشنز کروا دیں اور آپ انتظامیہ معاونت کریں. آسان سی بات ہے. اگر ہماری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے فل کورٹ کا بینچ میں، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو گیا؟ کسی ایک جج پہ بھی کسی کو اعتراض ہے؟ سپریم کورٹ کے جج ہے سارے مل کے چیز کا. اگر کوئی ایک بینچ ہے کہ بینچ خود ٹوٹ رہا ہے نا، 2-3 بار تو ٹوٹ چکا ہے، لیکن میں کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، میں کوئی اتنے زیادہ لا کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہوں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا. اور شیخ صاحب ان 3 ججز پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ آئین کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے اور انہوں نے مجھے کسی جج پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ڈیمانڈ ہے، مطالبہ کیا جا سکتا ہے. کوئی پیٹیشن کر رہا ہے کوئی، وہ اپنا مطالبہ تو کر سکتا ہے نا کہ پورا فل کورٹ جج بنا دے. اس میں کہ کسی کو نہ ادھر اعتراض ہونا چاہیے نہ. لیکن سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ حتمی ہوگا، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. شیخ صاحب میں آپ سے بطور ایک سیاستدان ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جو ایک عام آدمی کی ریپرزنٹیشن کرنا چاہ رہا ہوں. عام آدمی سمجھتا ہے کہ حکومت اس لیے آتی ہے کہ مہنگائی کم ہوگی، بے روزگاری کم ہوگی، کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کما سکے گا. اب تو پورا پاکستان لا کالج بن گیا، ہر بندے کو بینچ کی سمجھ آ گئی ہے، 3 رکنی 5 رکنی فل بینچ. تو ہمارے سیاستدان نے پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ 11 بندے ایک دن
बेचारे सिर्फ राशन लेने के लिए दुनिया से चले जाते हैं। पंजाब का वजीर बड़ा फ़ख्र से बता रहा है कि शुक्र है हमारे 3 लोग सिर्फ दुनिया से गए सिर्फ राशन लेते, आज पेशावर में एक बंदा चला गया। तो ये कौन जिम्मेदार है, किसके पास अवाम जाए? देखिए जिम्मेदार तो हम सब हैं जो सब हुकूमतें आ रही है ना। मेरे एक सवाल का अगर पीटीआई वाला कोई आपके पास मेहमान है वो जवाब दे दे। हमारे पास डॉलर नहीं थे, 2 साल पहले स्टेट बैंक ने 100-150 अमीरों को 3 अरब डॉलर दे दिए। ये टर्फ पे 0% अमीरों को। ओ भाई अगर हम राशन दे रहे हैं तो गरीब, ये 3 अरब डॉलर और वो जो मशीनरी आई है ना, क्योंकि मेरा बिजनेस से तल्लक है, मैं अगर कोई फर्क हो तो आप मुझे किसी भी अपने इनके मेंबर, मेरे जवाब कोई नहीं देता। थोड़ा सा क्लियर कर दें शेख साहब, कौन से डॉलरों की बात कर रहे हैं, वो पूछ लेते हैं बसरा साहब से। 20-30 सवालों में 20-30 प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ कि 3 अरब डॉलर जब पाकिस्तान के पास क्यों मुश्किल क्या है कि हमारे पास रिजर्व नहीं है। हम जो ये सारी मुश्किलात में जो महंगाई हो गई है कि इंपोर्ट नहीं हो पा रही, ये क्यों हुई है? 3 अरब डॉलर मशीनरी के लिए फ्री 150 अमीरों को दे दिया पीटीआई। अगर नहीं दिया तो बता दें मुझे। यही तो रीजन है, यही तो वजह है कि ये महंगाई हो रही है, यही तो वजह है कि हमारे पास रिजर्व नहीं है। मेरे दोस्त अगर मैं 2 साल पहले ये दे गए थे, उसी वजह से इस वक्त शेख साहब ये पूछे ना किनको दिए, जरा डिटेल तो लें। मैं वही पूछ रहा। शेख साहब जरा क्लियर बता दें कौन से 3 अरब की बात कर रहे हैं अमीरों को जो बांटे थे? 3 अरब डॉलर अभी स्टेट बैंक में रजा बाकर साहब वही बड़ा समझे। मैं कई प्रोग्रामों में बात कर चुका हूँ, उस पर कोई पीटीआई वाला या कोई भी प्रोग्राम में आप एंकर हजरात भी उसको तवज्जो नहीं कर रहे। ये 2 साल पहले फ्री 0% पे 100-150 अमीर लोगों को इस बात पे कि मशीनरी आएगी तो उसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, ये मशीनरी के लिए 3 अरब डॉलर दे दिए गए। तो वो 3 अरब डॉलर की मशीनरी आ चुकी है, उसमें से ज़्यादातर मशीनरी अभी तक पेटियों में पैक है और वो कुछ खुली भी नहीं, क्योंकि उसका कनेक्शन आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। बसरा साहब वो क्यों दिए थे 3 अरब डॉलर 2 साल पहले आपने, उसकी वजह से आज इतना बहरान पैदा हुआ? देखिए मसला ये है कि अब कैसर शेख साहब से हमारा बड़ा एक मोहब्बत का ताल्लुक है, और ये नून लीग के अंदर वो चंद लोगों के अंदर हैं जिनका अभी तक जिनकी फ़िक्र अभी तक सलामत है, ये उस तरह गुलामी में नहीं गए हुए, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि वो एक स्कीम शुरू की गई है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कैसे ऊपर लेके जाना है, उसमें इंटरेस्ट रेट को नीचे करके आपने बड़े जो लोग थे काम कर रहे हैं इसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, और ये भी याद रखें उसकी वजह से 5 लाख का रोजगार आपके फैसलाबाद में जनरेट हुआ था, ये उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा कैसर शेख साहब से बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा कोई इसके लगी लिपटी नहीं है, मैं तो इनकी जमात से भी इनसे कर रहा हूँ ज़ाती तौर पर सवाल कि जब हमारी हुकूमत गई 23 अरब डॉलर आपके फॉरेन रिजर्व में पड़े हुए थे, ये 11 महीनों के अंदर क्या पाकिस्तान में छलावा घूम गया है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 2.47 पे आ गए। आप 3 अरब की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप हमें यह सिर्फ बता दीजिए कि 23 अरब छोड़ के गए, आज 4.7 रह गए हैं। आपकी हुकूमत ने, जो हुकूमत तो खैर नहीं, सर्कस ने, इस सर्कस ने अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट किया है तो हमें बता दें, कोई मोटरवे बना दी है यहां से जापान तक वो बता दें, कोई नहर खोद दी है नहर सुएज की तरह वो बता दें, आपने पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी अपलिफ्ट कर दिया उससे वो बता दें। 23 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व कहां चले गए जो आप 2.47 रह गए हैं? और शेख साहब ये बताएं कि फॉरेन रेमिटेंसीज कैसे फॉल कर गई? शेख साहब क्योंकि ये बिजनेस को जानते हैं, आज भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है कि फैसलाबाद के सारे इंडस्ट्रियल जाके कौमी असम्बली में हाथ जोड़े हैं, ऐसे कह रहे हैं खुदा के लिए भीख मांग रहे हैं आपकी हुकूमत से कि खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे हमारे कब्रिस्तान बन गई है सारी इंडस्ट्री, हमें माफ कर दें, हमें जीने दें। जरा ये बता दें कि ये हाल तक कैसे पहुंचे। आप हमें ये बता दीजिए कि आज पाकिस्तान के अंदर किसान रुल गया बेचारा, सनतकार रुल गया बेचारा, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बंद हो गई हैं, फॉरेन रेमिटेंसीज खत्म हो गई हैं, जो हम 23 अरब डॉलर छोड़ के गए थे आज 2.47 पे रह गए हैं। कैसर अहमद शेख साहब सिर्फ मुझे ये बता दें, मेरे भाई हैं और हमेशा अच्छी बात करते हैं, 3 मेगा प्रोजेक्ट छोड़ दें, आटे में मौत बांटने के अलावा कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि जी हमने लगाया बेटा, इसलिए मेरे प्यारे भाई उस्मान, इसलिए कौम को बता दें कि मेरी कौम भी सुन ले कि वहां पे ये सारे डॉलर खर्च हो गए हैं, फॉरेन रिजर्व इसलिए डाउन हो गए हैं कि हमने ये शुरू किया है। सिर्फ आटे में 70 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपए। इसका मतलब साहब जवाब लेते हैं, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। कैसर अहमद शेख साहब से ये भी जवाब और ये भी उनसे पूछते हैं कि कल नवाज शरीफ साहब ने काफी अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कहूंगा मीडिया से जो गुफ्तगू की, मुझे ये लगा कि शायद वो वापस आने का ऐलान कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर। तो मियां साहब कब वापस आ रहे हैं इस पे भी बात करते हैं, पूछते हैं शेख साहब को, बता। कैसर अहमद शेख साहब, कल नवाज शरीफ साहब ने बड़े अरसे के बाद मीट द प्रेस किया है, मुझे लगा कि सबको लगा
کہ شاید واپس آنے کا اعلان کر دیں. وہ کیوں نہیں آ رہے واپس؟ اس وجہ سے کہ ابھی تک نااہل ہیں اور سزا ہے، یا وہ ختم ہوگی تو پھر آئیں گے؟ جی ہم سب بھی ان سے گزارش یہی کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو جلد واپس آنا چاہیے، اور میرے خیال میں وہ جلد واپس آئیں گے. اب میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کیوں نہیں آ رہے، یہ تو انہوں نے کل پریس کانفرنس میں نہیں بتایا. تو انہوں نے تو کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی ہے وہ آپ نے سن لی ہے. جو جی بالکل، وہ تو سن لیا. اچھا، واپس آنے کا اس کا مطلب ابھی کوئی جلدی ان کا پلان نہیں ہے؟ ہاں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہماری ان سے خواہش اور درخواست تو یہی ہے کہ وہ جلد واپس آئیں، کیونکہ قوم ان کا انتظار کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلد واپس تشریف لائیں. ملک صاحب، قوم انتظار کر رہی ہے، میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ میاں صاحب اس لیے نہیں آ رہے جو میں نے آپ نے خود ہی جو سوال کی اسی میں جواب ہے. میاں صاحب کو ان کو ایک دن خواب آیا تھا کہ میری نااہلیت بھی ختم ہو گئی ہے اور میرا بھائی وزیر اعظم ہوگا، ایک نیا قانون بھی بن جائے گا، پھر سو موٹو کے بعد میں اپنا کیس بھی اپنا کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے وہ اس کے بغیر نہیں آئیں گے. اور اگر آپ ان کی دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس تھی نا، اس کی ڈیسپریشن تھی، ڈو اور ڈائی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان ٹیکنیکلی بالکل کنفرنٹیشن کی پرائم پہ چلا گیا. خان صاحب نے کہ ہم سڑکوں پہ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ. آج جو لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی نواز شریف نے ڈومینیٹ کیا. اس نے کہا بھائی ہم اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے. مطلب میں کوئی پولیٹیکل بات کر رہا ہوں، کوئی سیاسی وہ سپریم کورٹ کو نہیں چھیڑا. آپ ایک بہت بڑی جنگ میں جا رہے ہیں، پولیٹیکل جنگ میں جا رہے ہیں، اکنامک کرائسس آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو پھر کہتا جا رہا ہوں اگلے ہفتے میں بہت زیادہ امکان ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی پیار کا وعدہ 50-50 ہوگا تو یہ فل بینچ بن جائے گا. ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے فی الحال. ویسے بسرا صاحب لاسٹ کامنٹ یہ کر دیں کہ اتنی آپ کی سپورٹ ہے اور یہ پاکستان جس کیوس میں، جس کرائسس میں آلریڈی پلنج ان کر چکا ہوا ہے، وکیل کدھر ہیں یار؟ آپ ساری بارز آپ کی ہیں، نظر کوئی آتا نہیں ہے. دیکھیے باجوہ صاحب، میں تو اپنی کنکلوژن جو ریمارکس ہیں میں یہ دوں گا کہ پاکستان امپورٹنٹ ہے. صرف ریاست پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان آگے جا ہی نہیں سکتا اگر آپ نے آئین اور قانون کی سربلندی کے اوپر نہ کھڑے ہوئے، اور چیزیں قربانی کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہوتی ہیں. نواز شریف ایک سزا یافتہ اشتہاری ہیں، مجرم ہیں. ان کی بیٹی ایک مجرمہ ہیں، ان کو سزا ہوئی، وہ بیل کے اوپر ہیں. کسی صورت پاکستان کے فکری لوگوں کو اور عام پاکستانی الاؤ نہیں کرے گا کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر اس کو ڈکٹیٹ کریں کہ بینچ کون بنائے گا، کیوں بنائے گا، کیسے بنائے گا. نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ اس قانون کی اگر ان کو اتنی پاسداری تھی تو وہ پاکستان واپس آتے، بھاگے نہ رہتے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انہی ججز نے، اسی بینچ نے ہماری حکومت کو اٹھا کے ان کو انسٹال کیا تھا، تو وہ تب بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ آئی بروز اپنی ریز کرتے. پاکستان آگے بڑھے گا، الیکشن ہوگا تو الیکشن آئین میں طے ہے 90 دن میں ہوگا. اور اب کیونکہ نواز شریف کی سیاسی موت کھڑی ہے اس الیکشن کی صورت میں، تو اب جتنا بھی فس کریٹ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے اپنی چھتری کے اوپر رکھ کے، وہ صرف اس لیے کہ اقتدار پاکستان کے لوگ ووٹ کی پرچی سے ان کو نہیں دے رہے. یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اور وہ اور ان کی چھتریاں اور تمام چیزیں جو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، 90 کی دہائی والا واقعہ کر دو، سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر دو اور کر دیا ہے، سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز کر دو اور کر دیا ہے. مطمع نظر صرف ایک ہے، آئین کو بھی رون دو، ریاست جائے بھاڑ کے اندر، قوم کا فیصلہ اور قوم کی امنگیں جائے بھاڑ کے اندر. نواز شریف اور اس کے خاندان کو این آر او جو پہلے ملا ہے اس کو دو. شیخ صاحب سے میں لے لوں. کیسر احمد شیخ صاحب، 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میں کہتا ہوں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے اس کا الیکشن ہونا چاہیے. اب کورٹ میں کیس ہے، پریجوڈس ہے، سب جوڈس ہے. بالکل. شیخ صاحب از ون آف دوز پی ایم ایل این لیڈرز کے جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی پارٹی کا جو ان کا جو مین موضوع ان کا تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے، اصولی پوزیشن لیتے ہیں. خیر، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا.